حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، اس سے قبل کہ اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور اقبال نادر ابن محمود اختر کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز، سورہ مبارکہ ابراہیم کی 34ویں آیت کو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں. شکران نعمت اور کفران نعمت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس موضوع کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کیونکہ انسان کو خداوند عالم کی نعمتوں کا احساس خداوند عالم کی معرفت عطا کرتا ہے. جیسے جیسے انسان اس کی نعمتوں سے آشنا ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے در حقیقت منعم سے اس کی آشنائی بڑھتی جاتی ہے، یعنی جس نے یہ نعمتیں اس کو عطا کی. ظاہر ہے کہ جیسے جیسے انسان کو خداوند عالم کی دی گئی نعمتوں کا احساس ہوگا،
اسے سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آئے گی وہ یہ آئے گی کہ وہ محتاج محض ہے، اور خداوند عالم غنی علی الاطلاق ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، یہاں پر صاحبان ایمان کو خطاب کر کے نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا، صلوات پڑھیں محمد و بلکہ یہ کہا گیا کہ اے لوگو، یہ ایھا الناس، یعنی جتنے بھی بنی نوع بشر ہیں سب کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو خدا کی جانب، محتاج محض ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ ہے، صحیح معنوں میں کوئی غنی علی الاطلاق ہے، صحیح معنوں میں اگر کوئی صمد ہے، صحیح معنوں میں اگر کوئی بے نیاز ہے، تو وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ تم کو ہر لمحہ ضرورت ہے، خدا کو کسی لمحہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم ہو جو محتاج محض ہو۔ انسان کو جیسے جیسے اپنی فقیری کا احساس ہوتا جائے گا نا، آپ ایک بات یاد رکھیے، کبھی کبھی خداوند عالم کسی کسی کو فقیر رکھتا ہے، ظاہری طور پر بھی جو فقیر کے معنی ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، ویسے تو اس نے کہا کہ سب کے سب اس کے فقیر ہیں، کوئی ایسا نہیں جو غنی ہو، خدا کے مقابلے میں کوئی غنی ہو نہیں سکتا ہے، اور غنی ہونا کوئی بہت اچھی صفت نہیں ہے، غنی ہونا صرف خداوند عالم کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کون غنی ہو سکتا ہے؟ مولائے کائنات، آپ جائیے مفاتیح الجنان اٹھائیے، مناجات امیر المومنین ہے مسجد کوفہ کی، اس میں آپ سرے سے پڑھتے چلے جائیے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اس مناجات کو جا کر پڑھیں ایک بار۔ مولائے کائنات نے، بہت توجہ رکھیے گا، لفظ مناجات آ گیا تو مجھے دو لفظ کہنے کا بھی جی چاہ رہا ہے۔ مناجات کے لفظ سے آپ آشنا ہیں، اس لفظ سے اردو میں آپ آشنا ہیں۔ ہمارے عام طور سے مناجات کی کتابیں آج کل اردو میں آ گئی ہیں، گلدستہ مراد اور مناجات، پتہ نہیں کس کے شاعروں کے مناجات آ گئے، نوحہ خانوں کے مناجات آ گئے، اور اس کو برملا پڑھا جاتا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، اس کو برملا پڑھا جاتا ہے، یوٹیوب پر پڑھا جاتا ہے، مجمع میں پڑھا جاتا ہے۔ مناجات کہتے ہی ہیں نجوا کرنے کو، نجوا یعنی خاموشی کے ساتھ اپنے درد دل کو خدا سے بیان کرنے کو مناجات کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اپنے درد دل کو خاموشی کے ساتھ خدا کے سامنے بیان کرنے کو مناجات کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مناجات برملا پڑھی جا رہی ہے، خدا سے کم بتایا جاتا ہے، لوگوں سے زیادہ بتایا جاتا ہے۔ بیٹے آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ مناجات کا مطلب راز و نیاز ہوتا ہے، مناجات کا مطلب ہی یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، نجوا۔ رسول اسلام سے کچھ لوگ نجوا کرنا چاہتے تھے۔ نجوا کا مطلب کیا ہے؟ چپکے سے آتے تھے، کان میں کچھ کہتے تھے۔ نجوا کا مطلب خاموشی سے بات کرنا، صرف سننے والا، جس کو سنائی جا رہی ہے وہ سنے، اور جو بول رہا ہے وہ سنے۔ مناجات کے اصلی معنی یہ ہے، مناجات کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا سن رہی ہے، نہیں، اپنا درد دل خداوند عالم سے بیان کرو۔ حقیقی مناجات وہ ہے جو مولائے کائنات نے پڑھی ہے، حقیقی مناجات وہ مناجات 15 امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے۔ آپ کو صحیفہ سجادیہ میں بھی مل جائے گی، مفاتیح الجنان میں بھی مل جائے گی۔ مناجات 15 کے نام سے مشہور ہے، 15 مناجاتیں امام سید سجاد کی، یعنی خداوند عالم کے سامنے راز و نیاز۔ مناجات محبین، مناجات شاکین، مناجات شاکرین، مناجات تائبین، اس نام سے۔ توبہ کرنے والا جب خدا سے بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، شکر ادا کرنے والا جب خدا سے بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، توجہ فرمانے۔ شکایت کرنے والا جب خدا سے بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، شکوہ، خدا کے سامنے جا کے شکوہ بھی کرو۔ اور خدا کی قسم آپ جا کے اس کو پڑھیے گا، مناجات شاکین کیا ہے، یعنی شکوہ کرنے والا۔
شکوہ کرنے والا کیا شکایت؟ خدا کی شکایت نہیں کر رہا، اپنے نفس کی شکایت کر رہا ہے۔ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے نفس نے تیری بندگی سے روکا، یعنی جو شکایت ہے وہ خود اپنی شکایت ہے خدا کے سامنے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو مناجات امیر المومنین ہے مسجد کوفہ میں، کہ جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں جگہ دی، ایک بار اس کو پڑھیے۔ مولا یا مولا انت العالم وانا الجاہل، خدا بند عالم سے مولا کائنات خطاب کر رہے ہیں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْجَاهِلْ إِلَّا الْعَالِمِ، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، اے میرے علی بول رہے ہیں، اے میرے سید و سردار، تو عالم ہے، میں تو جاہل ہوں۔ جو خطیب نہج البلاغہ ہے، جس نے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، وہ جب خدا کے سامنے جاتا کہتا میں تو جاہل ہوں، عالم تو ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انت القوی وانا الضعیف مولا یا مولا، انت القوی وانا الضعیف وهل يرحم الضعیف الا القوی۔ 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑنے والا جب خدا کے حضور میں جاتا ہے تو کہتا قوی تو ہے، میں تو ضعیف ہوں، میں تو کمزور ہوں، اور کمزور کے اوپر کیا قوی کے علاوہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ تو میرے حال پر رحم فرما۔ یہ علی بول رہے ہیں، آپ توجہ فرمائیے۔ یعنی علی خدا کے حضور میں بیٹھ کر ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے ضعف کا خدا کے سامنے اظہار کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اپنی کمزوری کا خدا کے سامنے اظہار کیا جاتا ہے۔ تم سب کے سب فقیر ہو، انت الغنی وانا الفقیر، یہ بھی اسی مناجات کا جملہ، پڑھتے چلے جائیے آپ۔ انت الحی وانا المیت، انت الرازق وانا المملوک وانا المرزوق، انت المالک وانا المملوک۔ پالنے والے رازق تو ہے، میں تو رزق پانے والا ہوں، مالک تو ہے، میں تو بندہ ہوں، وانا العبد، بندے کے اوپر مالک کے علاوہ اور کون رحم کھاتا ہے؟ رزق دینے والا تو ہے، میں تو رزق پانے والا ہوں، قوی تو ہے، عالم تو ہے، غنی تو ہے، وَأَنَا الْفَقِيرُ۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف فقیر ہو، وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ ہی غنی ہے۔ ایک طرف امام کہہ رہے ہیں انت الغنی وَأَنَا الْفَقِيرُ، پالنے والے غنی تو ہے، فقیر میں، اور فقیر کے اوپر غنی کے علاوہ اور کوئی رحم نہیں کھا سکتا ہے، لہٰذا میرے حال پر رحم فرما۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس بات کا احساس جب انسان کے اندر ہو جائے گا کہ وہ فقیر محض ہے، وہ فقیر محض ہے، تو آپ یقین جانیے کبھی تکبر کا شائبہ انسان کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کو اپنے فقر کا احساس ہوتا جائے گا کہ ہر لمحہ، ہر ثانیہ وہ محتاج ہے، ہر سیکنڈ وہ کسی کا محتاج ہے، تو اس کے اندر تکبر کا گزر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محتاج ہے۔ وہ کس چیز پر ناز کرے گا؟ اپنے قوت بازو پر اس کی ہے ہی نہیں، اپنے حسن پر اس کا ہے ہی نہیں، کوئی بھی چیز اس کا نہیں ہے، وہ سب مرہون منت ہے اس پروردگار کے کہ جس نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب اتنی ساری نعمتیں تم کو دی ہیں تو اب تمہارا فریضہ کیا ہے؟ کل یہاں تک گفتگو آئی تھی کہ تم شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، ہم نے شکر ادا کرنا شروع کیا، جیسے جیسے ہمیں نعمت ملتی گئی یا نعمتوں کا احساس ہوتا گیا، نعمتیں تو ہمیں شروع سے ملی ہوئی ہیں، نعمتوں کا احساس، آپ یقین جانیے، یہ جملہ شاید میں ہر مجلس میں کہوں کہ نعمتوں کا احساس ہی اس کے زوال پہ ہوتا ہے، اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ زوال پہ احساس ہو، خدا یہ چاہتا نعمتوں کے کمال پہ اس کا احساس ہونا چاہیے۔ نعمتیں تم سے ہم نے سلب کر لی تب تم کو احساس ہو رہا ہے، جب تک تھی تب تک کیوں نہیں احساس ہو رہا تھا؟ توجہ فرمائیے گا، جب تک یہ نعمتیں تمہارے پاس تھیں تب تک کیوں نہیں احساس ہو رہا؟ تو شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو گے تو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ تو پہلا مرحلہ شکر کا کیا تھا جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے۔ یہ سب سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبان سے شکر کا مطلب ہی کچھ نہیں، زبان سے شکر بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن شکر کی
خدا بند عالم کا شکر ادا کرنے کا یہ سب سے چھوٹا طریقہ ہے کہ ہم خدا بند عالم کا زبان سے شکر ادا کریں. معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر. توجہ فرمائیے. یہ شکر کیا ہے؟ یہ شکر زبانی ہے. اس کے بعد شکر کی دوسری اور بڑی قسم ہے شکر قلبی. یعنی انسان زبان سے کہے یا نہ کہے، جب بھی کسی نعمت کا اس کے اندر احساس ہوتا ہے، فوراً خود بخود اس کا قلب خدا بند عالم کا سجدہ کر رہا ہوتا ہے، چاہے پیشانی کرے یا نہ کرے. اس کا قلب اس کی مدح کر رہا ہوتا ہے، اس کی حمد کر رہا ہوتا ہے، اس کی ثنا کر رہا ہوتا ہے کہ معبود یہ نعمت تیری وجہ سے ہے، میرے بس کا ہے. آپ یہاں مجلس میں آئے، آپ کو کیا لگ رہا؟ آپ آئے ہیں، میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں، میں کیا یہ سمجھ سکتا ہوں کہ نہیں یہ میرا اپنا کمال ہے؟ توجہ رکھنا دوستو، ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے، کاش میرا یہ جملہ پہنچ جائے، ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام کمالات کا صحرا خود پہنتے ہیں اور تمام خرابیوں کو خدا کے سر ڈال دیتے ہیں. کمالات کا صحرا ہم خود، میں انجینئر ہوں، یہ میرا اپنا کمال تھا، میں ڈاکٹر ہوں، میں ذاکر ہوں، میری زبان اچھی ہے، میرے پاس علم ہے، یہ سارا صحرا میں نے خود پہن لیا. جہاں زندگی میں کوئی خرابی آ گئی، پالنے والے یہ کیا تھا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا خرابی اس کی وجہ سے، اچھائی تمہاری وجہ سے. شکر یہ ہے کہ ساری اچھائیوں کی نسبت اس کی طرف دو، خرابیوں کی نسبت اپنی طرف دو. توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھائیوں کی نسبت اس کی طرف دو. معبود جتنی خوبیاں مجھ میں ہیں وہ تیری وجہ سے ہیں، خرابیاں تو میرے دم سے ہیں. اگر میں نے ان نعمتوں کا کما حقہ شکریہ ادا کیا ہوتا تو یہ خرابیاں مجھ میں نہ ہوتی. مجھ میں یہ خرابیاں آئی ہیں اس لیے کہ جس حوالے سے تو نے نعمت عطا کی تھی اس راہ میں استعمال نہیں کی. شکر کی دوسری قسم ہے شکر قلبی، اور شکر کی تیسری اور آخری اور سب سے بیسٹ قسم ہے شکر عملی. توجہ فرمائیے گا، شکر زبانی، شکر قلبی اور شکر عملی. عملی یعنی فزیکلی. ٹھیک ہے، آپ فزیکلی طور پر خداوند عالم کا شکر ادا کریں. کیسے؟ میں نے زبان سے تو شکر ادا کر دیا، الحمدللہ کہہ دیا، دل سے بھی اقرار کر رہا ہوں. دیکھیے جو حالت شکر کی ہے وہی حالت کلمے کی ہے. تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا. مثلا ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یا مثلا ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے خداوند عالم نے ہمارے پر نماز واجب کی، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں آفس میں کام کر رہا ہوں، مؤذن نے اذان دے دی، اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ہم دل سے بھی مانتے ہیں، یعنی قلبی اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جیسے مؤذن نے کہا ہاں بھائی اللہ تو سب سے بڑا، اس سے بڑا تو کوئی ہے نہیں. ایک مرتبہ ہم عمل سے کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. زبان سے کہا، وہ مؤذن نے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر. عمل سے قلب سے کہا تو یعنی میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی اللہ بڑا ہے. عمل سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو یہ کام چھوڑو نا، اب جاؤ اللہ اکبر، یہ کام بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کہہ دیا کہ اب اٹھ جاؤ، تم اب اٹھ جاؤ، کیونکہ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت میں نے تم کو بلایا. جب میں نے بلایا تو کہیں اور نہیں رہ سکتے ہو. اگر عملی طور پر تم کو اللہ اکبر کو ثابت کرنا ہے نا تو تمہیں اپنے کام کو چھوڑنا پڑے. نہیں ابھی ذرا سا یہ میچ 2 اوور رہ گیا، بس یہ دیکھ لے، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کا مطلب اللہ اکبر نہیں ہے، میچ بڑا ہے، تمہارا انٹرسٹ بڑا ہے، تمہاری اپنی خواہش بڑی ہو گئی نا. یہاں پر 2 اوور کے بعد کیوں 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤ پھر دیکھ لینا. اس کا مطلب یہ زیادہ بڑا ہے. عملی طور پر اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے، عملی طور پر تم جہاں بھی رہو. نہیں بھائی اس وقت میں نہیں رک سکتا. انقلاب ایران کے بعد پریس کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، دنیا امام خمینی کو لائیو دیکھ رہی تھی. جس زمانے میں لائیو دیکھنے کا تصور نہیں تھا، نہ موبائل آیا تھا، نہ واٹس ایپ آیا تھا، نہ
میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا، نہ ٹیکنالوجی اتنی آئی تھی. اس زمانے میں پوری دنیا اس وقت بھی امام خمینی کو لائیو دیکھ رہی تھی. امام خمینی نے اپنے بیٹے سے پوچھا احمد خمینی سے، نماز کا وقت ہو گیا کیا؟ کہا جی. کھڑے ہو گئے. تو رپورٹرز کہنے لگے ارے پوری دنیا میں آپ اس وقت لائیو آ رہے ہیں. کہا اس وقت کہیں اور جانے کا وقت ہے. میرے لیے دنیا کے سامنے لائیو آنا کمال نہیں ہے، خدا کے سامنے بندگی میں کھڑے ہو جانا خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا کمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیا حق ہے. جس کا جو حق ہے اس کو اسی وقت ملنا چاہیے. اللہ اکبر عملی طور پر. اور یقین جانیے جب عملی طور پر کسی کے اندر اللہ اکبر آتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی ہلا نہیں پاتا. جب تک زبانوں میں اللہ اکبر ہوتا ہے تو پھر ہر ظالم آ کے ڈرا دیتا ہے. جب کسی کے کردار میں اللہ اکبر آ جاتا ہے نا تو وہ یہ جانتا ہے میرے پیچھے خدا ہے، تیرے پیچھے کون ہے. وہ عملی طور پر جانتا ہے میرے پیچھے خدا ہے. جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ میرے پیچھے خدا ہے تو پھر خمینی جیسا شخص کہتا امریکہ ہیچ غلطی نہیں توانت بکنت، امریکہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، میرے پیچھے خدا ہے. میرے پیچھے کر سکا 40 سال ہو گئے انقلاب کو، کر پایا. ساری بندشیں لگا دی کہ نہیں ہم تمہاری کمر توڑ دیں گے. لیکن جس نے اللہ اکبر کہہ دیا تھا اس نے ثابت کر دیا رزق تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارا اللہ اکبر ہے، رزق وہ دیتا ہے. یعنی عملی طور پر امام خمینی نے ثابت کر دیا کہ نہیں تمہاری بندشوں سے نہیں رکیں گے ہم. پھر ان کو اپنی میگزین میں اپنے سروے کے اعتبار سے ایران کو 14 درجہ دینا پڑتا ہے، 14واں نمبر دینا پڑتا ہے کہ دنیا کی ڈیولپ کنٹریز میں اس وقت 14واں نمبر ایران کا. یہ انہوں نے حالانکہ اپنا دیا ہے، اپنی میگزین ہے ان کی، ان کو خود لکھنا ہے. جہاں خود ظالم کا قلم کامیابی کو لکھنے پر مجبور ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی خدا پر بھروسہ حقیقی ہے، عملی ہے. تم نے تو روکنے کی کوشش کی تھی، تم نے تو ڈرانے کی کوشش کی تھی، توجہ فرمانے، تم نے تو مٹانے کی کوشش کی تھی. عملی شکر یہ ہے کہ خدا نے آنکھیں دی ہیں. میں جب دیکھتا ہوں تو اپنی قوت سے نہیں دیکھتا ہوں، اس کے کرم کی بنیاد پر دیکھتا ہوں. اور جب تک کرم شامل حال رہتا ہے میں دیکھتا ہوں، ورنہ اسی زندگی میں آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے بعض لوگوں کی زندگی میں کہ چشمہ بھی کام نہیں کرتا، لینس بھی کام نہیں کرتے، کچھ نہیں. میں نے دیکھا ہے آپریشن کرانے کے لیے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کوئی فائدہ نہیں، آپریشن کرا کے بھی نظر نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ آنکھیں ہیں، انسان زندہ ہے، نظر کیوں نہیں آئے گا؟ جس نے ان آنکھوں میں نور عطا کیا تھا وہ اب نہیں چاہتا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے. جس نے آنکھوں میں نور عطا کیا تھا اس نے نور اس لیے دیا تھا تاکہ میری مرضی کے مطابق دیکھو، جہاں میں چاہوں وہاں دیکھو. عملی شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے صرف وہ کام کیا جائے جس سے خدا راضی رہے. عملی شکر یہ ہے کہ زبان سے صرف وہ بولا جائے جس سے خدا راضی رہے. عملی شکر یہ ہے کہ کانوں سے صرف وہ سنا جائے جس سے خدا راضی رہے. یہ میرے اعضاء و جوارے ہیں. میں عملی طور پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، عملی طور پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. یعنی دیکھیے عام طور سے ہمارے ہاں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ جو ہیں جب آپ انفاق کرتے ہیں نا تو اپنے گھر کا پورا ساز و سامان اٹھا کے دے دیتے ہیں. جب انفاق کرنے پر آتے ہیں آپ پیٹ بھرے میں اگر 10 روپیہ کسی کو دیتے ہیں تو یہ کمال نہیں ہے. دن بھر کے بھوکے ہیں، سامنے افطار رکھا ہوا ہے اور پھر کوئی سائل آ گیا، اس وقت اپنے آگے کا کھانا اٹھا کے دیتے ہیں، یہ کمال ہے. اس کو انفاق کہتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مجھے کھانے کی ہے، سامنے والا بھی کھانا مانگنے آیا، مجھے بھی کھانے کی ضرورت ہے، لیکن اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دینا، انفاق اس کو کہتے ہیں. ضرورت تو تمہیں تھی نا، تم نے اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو مقدم کر دیا. جب تم نے اس کی ضرورت پر مقدم کر دیا تو خدا بھی تو یہ دیکھ رہا ہے نا، خدا یہ دیکھ رہا ہے. خدا پھر خود قصیدہ پڑھنے لگتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ لوگ ہماری محبت میں اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں، اپنے آگے کا کھانا. یہ جانتے ہیں کہ یہ کسی نے دیا ہے، یہ کھانا کسی نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ ہماری زندگی میں رزق کون دے رہا ہے؟
خدا دے رہا ہے نا. خدا کو مجھے بھی رزق دینا ہے, اس سائل کو بھی رزق دینا ہے. دیا شاید اس کا بھی تھا, لیکن اس کا کسی نے ضائع کر دیا. تو چونکہ مجھے خدا نے دیا ہے تو میں اپنے آگے کا کھانا جب اس کو اٹھا کر دیتا ہوں نا, تو خدا کہتا کام میرا تھا, میرا بندہ کر رہا ہے. رزق دینا میرا کام تھا, لیکن یہ کام میرا بندہ کر رہا ہے. جب کوئی خدا کے کام کرنے لگتا ہے تو آنکھیں اس کی ہوتی ہیں, عین اللہ کہلاتی ہیں, ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, ید اللہ کہلاتے ہیں, زبان اس کی ہوتی ہے اور لسان اللہ کہلاتی ہے. کہ اس کو سب کچھ میں نے اس کے لیے دیا تھا, لیکن یہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا. جو کرتا ہے میرے لیے کرتا ہے, جو کچھ کرتا ہے میرے لیے کرتا ہے. زبان, علی کی زبان ایسے ہی لسان اللہ تھوڑی ہو گئی تھی. علی نے کبھی اپنے لیے کچھ بولا ہی نہیں. علی نے سلونی بھی کہا تو خدا کے لیے, علی نے سلونی بھی کہا تو خدا کے لیے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جب جنگ احد کے بعد آپ جاتی تھی, جناب حمزہ کی قبر پہ گریہ فرماتی تھی, تو کسی نے آ کے پوچھا کہ علی حق پر ہے نا؟ علی حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا تم غدیر میں نہیں تھے جناب فاطمہ زہرا کے, تم غدیر میں نہیں تھے؟ کہا غدیر میں تو میں تھا. کہا پھر علی حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا پھر علی اگر حق پہ ہیں تو علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ علی اپنا حق لینے کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا مثل الامام کا مثل الکعبہ, امام کی مثال کعبے کی جیسی ہوتی ہے. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا, لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں. علی کسی کے پاس نہیں جائیں گے. جو علی کو امام مانتا ہے اسے علی کے پاس آنا پڑے گا. علی کا امتیاز ہی یہ کہ علی نے کبھی اپنے لیے زبان نہیں کھولی ہے, اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے. جب بھی تلوار اٹھائی ہے خدا کے لیے, جب بھی بولے ہیں خدا کے لیے بولے. اس لیے علی کو مظہر اوصاف کبریا کہا گیا. صلوات پڑھیں محمد و یہ جو اعضاء و جوارے ہمیں دیے گئے, ان سب کا ایک حق ہے. دیکھیے پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا, یہ کتاب جو ہے رسالہ حقوق, میں نے پچھلے سال بھی اعلان کیا تھا. عام طور سے میں بھی اس سال کشمیر میں تھا عشرہ اولیٰ میں. ایک جملہ میں نے وہاں نوجوانوں کو کہا, نوجوان مجھے رخصت کرنے کے لیے آئے تھے, تو انہوں نے آخری بائٹ مجھ سے چاہی کہ مولانا جاتے جاتے اپنا ایک پیغام دے کر جائیے. تو میں نے ان سے کہا عزاداری کو رسم و رواج کی زنجیروں سے نکال کر مشن بنا لو. جب تم عزاداری کو زندگی کا مشن بنا لو گے نا, تو یقین جانو پھر کسی بھی وقت کا یزید تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. تم حسین کے پیروکار بن جاؤ, اسے مشن بنا لو. یہ عزاداری ہمارے پاس مشن ہے, تہذیب زندگی کا مشن ہے, تقویٰ کا مشن ہے, عاقبت بخیری کا مشن ہے. مشن ہے یہ. 2 گھنٹے آ کے ذاکر کی بات سن کے آنسو بہا کے ماتم کر کے چلے نہیں جانا ہے, حسین کو زندگی میں لے کر آنا ہے. توجہ فرمایا. یہ اعضاء و جوارے جو ہمیں دیے گئے, ان سب کا ایک حق ہے, تمام چیزوں کا ایک حق ہے. اور ان حقوق کو ہمارے چوتھے امام, امام سید سجاد علیہ السلام نے صرف زبان سے نہیں بتایا بلکہ لکھ کر گئے. لکھ کر گئے یعنی تحریر کی شکل میں ہمارے درمیان چھوڑ دیا. پچھلے 1400 سالوں سے یہ تحریر ہمارے پاس ہے. میں نے کبھی آپ سے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کہیں اعلان ہو جائے کہ آج دلی کے فلاں امام باڑے میں چوتھے امام تقریر کرنے والے ہیں, تو کوئی کہیں بھی بچے گا جو وہاں نہ پہنچے؟ زمین وسیع ہو جائے گی, خدا کی قسم ساری دلی پہنچ جائے گی وہاں. کیوں؟ کیونکہ امام بول رہے ہیں. آج ہم امام کو سننے جائیں گے. ہم لوگ فزیکلی طور پر جب اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں تو سوچتے ہیں وہاں شرکت کر لیں گے تب ہم امام کے ہو جائیں گے. امام کو سننے کا شوق اتنا زیادہ ہے لیکن پڑھنے کا شوق نہیں ہے. یہ تحریر امام کی تحریر ہے, یہ تحریر امام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. آپ دیکھیے سب سے پہلا اس میں حقوق بتائے گئے, کس کا کیا حق ہے, کس کا کیا حق ہے. سب سے پہلا جو شروع ہی ہوتا ہے, پہلا چیپٹر جو ہے اللہ کا حق, خدا کا حق ایک بندے پر کیا ہے. میں اس کو پڑھوں گا نہیں, میں صرف آپ کو
فہرست سنا رہا ہوں، جان کا حق، میری جان کا حق کیا ہے میرے اوپر کیا ہے، یہ امام نے بتایا۔ اب اس کے بعد تیسرا حق ہے زبان کا۔ زبان کا کیا حق ہے؟ اس زبان کا بھی ایک حق ہے جو ہم کو دینا، اگر ہم نہیں دیں گے زبان کا حق، ہم اس دنیا میں اگر زبان کو نہیں دیں گے تو یہی زبان قبر میں میرے خلاف ہو جائے گی۔ یہی زبان، میری اپنی زبان میرے قبر میں خلاف ہو جائے گی، میرے خلاف بولے کہ نہیں تم نے میرا حق مجھے نہیں دیا۔ اس کا حق یہ تھا کہ تم حمد خدا کرتے، لیکن اس زبان سے تم نے گناہ کیا، اس زبان سے تم نے جھوٹ کہا، اس زبان سے تم نے وعدہ خلافی کی، اس زبان سے تم نے غیبتیں کی، اس زبان سے تم نے تہمتیں لگائیں، اس زبان سے تم نے دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالا۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا مرض ہو گیا ہے۔ پہلے کسی زمانے میں چوک چوراہوں پر، اڈوں پر بیٹھ کر لوگ غیبتیں کیا کرتے تھے، اب گھر میں بیٹھ کر واٹس ایپ کے اڈوں پر کیا کرتے ہیں۔ اب کہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اب جہاں بیٹھے ہوئے وہیں پر غیبتیں ہو رہی ہیں۔ سنا اس کی کلپ سنی، اس کی ویڈیو دیکھی، کچھ پتا چلا، کچھ معلوم ہوا؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ کسی کا عیب ہے نا، عیب کو چھپائیے، کیونکہ خدا نے چھپایا ہے۔ آپ کیوں بیاں کر رہے ہیں کسی کو عیوب کو؟ اگر عیوب ہے بھی تو کئی مرتبہ تو تہمتیں ہوتی ہیں، اگر ہیں بھی تو اس کو چھپائیے، کیونکہ آپ کسی اور سے لوہا نہیں خدا سے لے رہے ہیں۔ خدا نے اگر آپ کے عیوب کو اجاگر کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس نے منع کیا نا، نہیں چھپاؤ، میں ستار ہوں، میں نے چھپایا ہے۔ میں نے کبھی اسی منبر سے جملہ کہا تھا کہ اگر ہمارے عیوب خدا ہماری پیشانیوں پہ لکھ دے تو ہم کسی سے ہاتھ ملانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ معاشرے میں اگر عزت ہماری ہے تو ہماری وجہ سے نہیں ہے، اس کے گناہ چھپانے کی وجہ سے۔ اس نے ہمارے گناہ چھپا رکھے ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں عزت ہے۔ تو جب اس نے ہمارے چھپا رکھے ہیں تو ہم دوسروں کے کیوں آیا کر رہے ہیں؟ اچھا، میں نے یہیں سے بات شروع کی، ہم سب کے سب فقیر ہیں، ہم سب کے سب محتاج ہیں۔ غنی علی الاطلاق وہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو عیوب کو تم ظاہر کرو، وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی کو ذلیل کرو۔ آپ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، کیا فقیر ہیں، آپ محتاج ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں چار باتیں اڑا کر اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، اس کو رسوا کر سکتے ہیں معاشرے میں؟ اس کا مطلب آپ کا عقیدہ قرآن پہ بھی نہیں ہے۔ قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا عزت دے گا، وہ جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا۔ یزید نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ حسین کے چہرے کو بھی مسخ کر دینا، حسین کے لاش پر گھوڑوں کو دوڑا کے پامال کر دینا، حسین کا جسم بھی نہیں بچنا چاہیے۔ کس کا بچا ہوا ہے؟ کس کا بچا ہوا ہے؟ آپ سیریا چلے جائیے، خدا توفیق دے آپ کو زیارت کی، وہاں جا کے پوچھئے گا یزید کی قبر کہاں ہے، تو حیرانی سے آپ کو دیکھے گا اور کہے گا یہاں آنے والے سیدہ زینب کا پتہ پوچھتے ہیں، یزید کا پتہ نہیں پوچھتے۔ خدا جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ رہتا ہے، خدا جس کو سر بلند کرنا چاہتا ہے وہ سر بلند رہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سر بلند کرنے سے اور آگے بڑھانے سے اگر کوئی بڑھ جاتا تو پھر تو کہنا ہی کیا تھا، پھر تو کہنا ہی کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ اعضاء و جوارح کے، اعمال کے، نماز، تمام حقوق اس میں مولا امام سید سجاد علیہ السلام نے جمع کر دی۔ ہندی میں ہے الحمدللہ، ہمارے بانی مجلس نے، جعفر صاحب نے اسے چھپوا بھی دیا ہے۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، واقعی کتاب صرف اس لیے نہیں کہ ہاں بٹ رہی ہے تو لے کے چلے، جو لوگ واقعی پڑھنا چاہتے ہیں، کم سے کم ہر گھر میں میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب پہنچ جائے، تاکہ گھر کے سارے ممبرز کم سے کم اس کو پڑھ لیں۔ ہندی میں ہے اس لیے بہت زیادہ آسان بھی ہے، تو ایک بار اس کا مطالعہ انشاءاللہ کیجئے، حاصل کر لیجئے گا مجلس کے بعد، تاکہ انشاءاللہ ہم سب کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے اپنے اعضاء و جوارح کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، یہ سارے حقوق سے ہم واقف ہو سکیں۔ یقین جانیے، یقین جانیے، کربلا کو سنانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے حقوق سے آشنا ہو سکیں۔ کربلا کو سنانے کا مقصد یہ ہے۔ امام نے پہلی تقریر کر کے کہا تھا، جس کی گردن پر کسی کا حق ہے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا۔
حق ادا کرنے والا حسینی ہوتا ہے، حق مارنے والا حسینی نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد یہاں تک میں روک رہا ہوں۔ شکر کی یہ 3 قسمیں، شکر زبانی، شکر قلبی اور شکر عملی۔ الحمدللہ یہ اس طریقے سے اگر ہمارے یہاں بات پہنچے گی تو ہم لوگ ذرا سا نکتے بازیوں کے کلچر سے باہر آئیں، تاکہ مجلس حسین سے پیغام لینا ہم شروع کر سکیں، ان مجلسوں کو ہم مشن بنا سکیں۔ دوسرا مرحلہ آج میں شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل چونکہ آخری مجلس ہے، کل تک میں کوشش کروں گا کہ اسے اختتام پذیر کروں۔ خدا بند عالم نے انسان کو کچھ نعمتیں ایسی دی ہیں کہ جس پر سید الملائکہ جبرائیل جیسا معصوم فرشتہ بھی رشک کرتا ہے۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کیجیے۔ کچھ نعمتیں خدا بند عالم نے انسان کو، حضرت انسان کو ایسی دی ہیں۔ حضرت انسان سے مراد یہاں پر مسلمان ہی ہیں، سب کو نہیں دی ہیں یہ نعمتیں۔ اب میں نے نعمت عامہ کا ذکر کر دیا، نعمت خاصہ کا اب ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ نعمتیں جو صرف آپ کو ملی ہیں، کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں۔ مجھے آپ بتائیے، کسی قوم کے پاس مجلس حسین جیسی نعمت ہے؟ کسی قوم کے پاس فرش عزائے حسین جیسی نعمت ہے؟ کسی کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر اس کو احساس ہوتا ہو کہ وہ رسول کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی کے پاس ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر اسے احساس ہوتا ہو کہ وہ اہل بیت کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اہل بیت کی ہم نشینیوں سے میسر ہے۔ ہمارے بزرگ اساتذہ کہا کرتے تھے مجلسوں میں ہڑدنگ نہ کیا کرو۔ وہ گھٹنے پہ کھڑے ہو کے شور مچا رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں، یہ اہل بیت کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اگر واقعی کسی مجلس میں ہمیں خدا بند عالم یہ صلاحیت دے دے کہ ہم اہل بیت کے وجود کو درک کر سکیں، مثلا آپ کا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ بی بی یہاں ہیں تشریف فرمائیں، آپ کا عقیدہ یہ کہتا ہے نا کہ مولا کائنات تشریف فرمائیں، اگر میرے اندر خدا ایسی صلاحیت عطا کر دے، میرا قلب اتنا پاکیزہ کر دے، میری نظر اتنی پاکیزہ کر دے کہ میں دیکھنے لگوں، تو آپ یقین جانیے میں کتنے ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، میں کس ادب کو ملحوظ کر کے بیٹھوں گا کہ ارے بی بی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں فضائل کا قصہ سنایا تھا، چھٹے امام مجلس میں شریک ہو، پہلی مجلس میں نے سنایا تھا، چھٹے امام مجلس میں شریک ہوئے فضائل کے گھر میں، تو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فضائل نے دیکھا نہیں، لیکن ان سے پوچھا کہ آقا آپ وہاں کیوں بیٹھے تھے، آپ صدر مجلس میں کیوں نہیں بیٹھے تھے؟ کہا اپنی جدہ کے احترام میں۔ ایک امام مجلس میں شریک ہوتا ہے تو صرف اپنی دادی کے احترام میں گوشے میں جا کے بیٹھتا ہے، اس کی حرمت پامال نہ ہو، ان مجلسوں کی حرمت پامال نہ ہو۔ اتنی بڑی نعمت خدا بند عالم نے ہمیں دے رکھی ہے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں الحمدللہ یہاں کا کلچر بہت اچھا ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، پڑھتا آ رہا ہوں، ہمارے یہاں بعض لوگ مجلس دیکھنے آتے ہیں، چلو خالی ہے کیا کریں گے مجلس ہو کے آ جاتے ہیں، مجلس دیکھنے آ رہے ہیں، جیسے مجلس نہیں ہو گئی کوئی میلہ ہو گیا۔ مجلس کا مطلب فرش عزا ہے، مجلس کا مطلب ہدایت ہے، مجلس کا مطلب حسین کی معرفت ہے، مجلس کا مطلب قرب پروردگار ہے، مجلس کا مطلب بندگی ہے۔ اگر مجلسوں سے یہ سب نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب پھر آپ کسی اور کے نام کی مجلس کر رہے ہیں، حسین کے نام کی مجلس نہیں ہو رہی ہے۔ 7 نعمتیں ایسی ملی ہیں خدا کے خاص بندوں کو کہ جبرائیل امین رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جو لوگ مجھے کئی سال سے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عام طور سے میں 1 گھنٹے سے اوپر پڑھتا تھا، 1.25 گھنٹے 1 گھنٹے 20 منٹ جدے بھائی واقعی میں اس بار میں نے بہت رعایت کی ہے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر مجلس ختم کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک آدھ دن 5 منٹ اوپر ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ آپ دل پہ نہ لیجیے گا، کیونکہ میں ایک نئی بات شروع کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو میں ختم کر کے جاؤں گا۔ جبرائیل امین رسول اسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت کو 7 چیزیں ایسی ملی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میں فرشتہ نہ ہو کر انسان ہوتا۔ اللہ اکبر،
فرشتہ نہ ہو کر، یعنی یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات کوئی وہ والا فرشتہ نہیں کہہ رہا جو پانی برساتا ہے، یہ بات وہ والا فرشتہ نہیں کہہ رہا جو گندم کو جو ہے وہ نکال کے اس میں دانے اگاتا ہے، جس کو اس بات میں معمور کیا گیا ہے۔ فرشتوں میں بھی کوالٹی ہے نا، ویرائٹیز ہیں نا، منصب ہے ان کے یہاں بھی بٹا ہوں۔ یہ سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا جو پرائم منسٹر ہے یہ وہ ہے، سید ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا لکل شیء سید، ہر شے کے لیے ایک سید ہے، جس میں آپ نے بتایا تھا انا سید المرسلین، میں تمام انبیاء میں سردار ہوں، وہ علی سید الوصیین، علی تمام اوصیاء میں سردار ہے، وہ جبرائیل سید الملائکہ، قرآن سید کتب، شہر رمضان سید شہور ہے، تمام مہینوں کا سردار، کعبہ جو ہے وہ گھروں کا سردار ہے۔ اس میں آپ نے بتایا کہ جبرائیل جو ہے وہ ملائکہ کا سردار ہے۔ وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ 7 چیزیں آپ کی امت کو ایسی دی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا یہ جی چاہتا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا تو میں بھرپور یہ کام کرتا، بھرپور یہ کام کرتا۔ سب سے پہلی چیز الصلاۃ الجماعہ، سب سے پہلے سبحان اللہ امام جماعت کی طرف سے آیا، نماز جماعت۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے کاش میں انسان ہوتا تو کم سے کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا۔ میں نے کہا روایت سنائی، آپ نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا۔ نماز جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ جبرائیل جیسا معصوم فرشتہ بھی اسے مس نہیں کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا۔ جبرائیل یہ بتا رہا کہ انسانوں کے لیے سب سے عظیم تحفہ نماز جماعت ہے۔ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ خود نماز میں ایک لذت ہے، خود نماز میں ایک لذت ہے، کاش اس لذت کو ہم محسوس کرنے لگے۔ یقین جانیے جس دن نماز کی لذت کو انسان محسوس کر لے گا نا، اس لذت نماز کو، اس لذت ذکر پروردگار کو، اس خدا سے گفتگو کی لذت کو انسان جس دن محسوس کر لے گا، پھر دنیا کی تمام لذتیں اس کی زبان پر پھیکی ہو جائیں گی۔ آیت اللہ قاضی، آیت اللہ بہجت کے استاد اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی کبھی کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، جنت میں نماز نہیں ہے، نماز اسی دنیا میں، نماز یہاں ہے تبھی وہاں جنت ہے، جنت میں نماز نہیں ہے، نماز میں جنت ہے۔ کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی، آیت اللہ علامہ قاضی طباطبائی کہتے مجھے کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جنت میں نماز نہیں ہے تو پھر ہم لوگ لطف اندوز کس سے ہوں گے؟ اللہ اکبر! اس دنیا میں ذکر خدا اور نماز کی چاشنی اس شخص کو ایسی مل گئی تھی کہ اسے یہ لگتا تھا کہ جنت میں بھی اگر کسی چیز سے مزہ آئے گا تو وہ نمازی تو ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اصل قرب پروردگار ہی کا تو مزہ ہے، اس کے علاوہ کیا مزہ ہے؟ اس کے علاوہ مزہ کیا ہے؟ میں نے اسی منبر سے کہا تھا کہ مزہ ہر آدمی کے لیے الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کے لیے۔ ایک کو پان میں مزہ آتا ہے، ایک کو نہیں آتا، ایک کو نفرت ہے، ایک کو چائے میں آتا ہے، ایک کو نہیں آتا، ایک کو شادی میں آتا ہے، ایک کو دودھ والی میں آتا ہے۔ مزہ ہر آدمی کا الگ ہوتا ہے، لیکن مجلس حسین میں بیٹھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مزہ بھی الہی ہونا چاہیے، شخصی نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہلی چیز ایک آپ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، نابینا شخص رسول اسلام کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، مجھے نماز جماعت سے تو معاف کر دیجئے۔ کہنے کہ گھر سے لے کے مسجد تک رسی باندھ لو، نماز جماعت نہیں چھوڑنا، نماز جماعت نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم نے کہا کہ وہ چونکہ نابینا پیدائشی نابینا نہیں تھا، بعد میں ہوا تھا، تو رسول اکرم نے کہا کوہ ابو قبیس تو تم نے دیکھا ہے نا؟ کہا جی دیکھا ہے۔ کہا کوہ ابو قبیس کے برابر بھر کے اگر کوئی تم کو سونا دے، ایک پہاڑ جیسے آپ ہمالیہ تصور کر رہے ہیں نا، رسول سنو نوجوانوں سنو، یہ مذاق نہیں ہے، یہ رسول کا فرمان ہے۔
رسول اکرم کہہ رہے ہیں اس نابینا شخص سے کہ کوہ ابو قبیس کے برابر بھر کے اگر کوئی تم کو سونا دے اور تم سے کہے ایک رکعت جماعت کی پڑھی ہوئی اس کا ثواب دے دو تو مت دینا، یہ زیادہ مہنگا ہے، وہ زیادہ سستا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں، جماعت کی اہمیت ہے، جماعت کی اہمیت۔ ایک رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی، میں آج اسی پہ ختم کر دوں گا۔ ایک رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی خدا کو اتنی زیادہ پیاری ہے کہ اس دنیا میں ایک پہاڑ بھر کے بھی سونا اس کی برابری نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا۔ نہیں بیچنا نہیں، یہ والی زیادہ قیمتی ہے، یہ نماز ہے۔ کیوں؟ صرف نماز نہیں کہا جبرائیل نے، نماز جماعت۔ خدا وند عالم کو انفرادی کام زیادہ پسند نہیں ہے، اجتماعی کام پسند ہے۔ میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں۔ خدا وند عالم کو انفرادی کام، مجلس حسین کی تابندگی کا سبب ہی یہی ہے کہ یہ ایک اجتماعی کام ہے، یہ ایک اجتماعی کام ہے۔ مجلس حسین اجتماعی کام ہے، اس میں ایک بانی ہوتا ہے، ایک ذاکر ہوتا ہے، ایک نوخان ہوتا ہے، ایک مرثیہ خان ہوتا ہے، ایک ماتمی ہوتا ہے، ایک تبرک بانٹنے والا ہوتا ہے، ہر آدمی نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے۔ اجتماعی کام ہے، ایک دوسرے کے پہلو میں آ کر بیٹھتے ہیں، کوئی کسی کے پہلو میں بیٹھنا اپنی اہانت نہیں سمجھتا ہے۔ یہاں پر کسی کی کوئی اسپیشل جگہ نہیں ہے، یہی تو مجلس حسین کا امتیاز ہے، جو آ جاتا ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے، چاہے بیٹھا جہاں بھی ہو، کیونکہ وہ حسین کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اجتماعی کام کی خوبصورت۔ خدا وند عالم کو اجتماعی کام اتنا زیادہ پسند ہے، میں بہت آرام سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اجتماعی کام اتنا پسند ہے کہ جو فروع دین میں سب سے پہلی عبادت ہے، کون سی؟ نماز۔ اس کو کہا کہ اپنے محلے کی مسجدوں میں 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، پڑوسی جو ہے 40 گھروں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں وہ ویل ڈیولپ سوسائٹیز میں رہنے لگے ہیں، تو یہاں پر آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم ذرا سا 5 کلومیٹر دور رہتے ہیں تو ہم پڑوسی نہیں ہوئے۔ جو لوگ یہاں مجلس میں آ پا رہے ہیں وہ جماعت میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آ سکتے ہیں، جو آ سکتے ہیں، جن کے ساتھ عذر ہے ان کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کہاں یہ گیا ہے؟ چلیے آپ گریٹر نوئیڈا سے نہ سمجھیے، آپ اپنے گاؤں کے مسجدوں سے سمجھیے، تاکہ تھوڑا سا زیادہ آسان ہو جائے، ہے نا۔ ہم لوگ تو گاؤں کے رہنے والے لوگ، گاؤں کی مسجدوں سے سمجھیے کہ اپنے محلے کی مسجدوں میں جا کے پڑھو۔ 5 وقت کی نماز 3 وقت میں ڈیوائیڈ کر کے، کم سے کم اگر ہر محلے کا آدمی ایک جگہ خدا کی عبادت کے لیے جمع ہوگا تو ایک دوسرے کی احوال پرسی بھی تو کرے گا، ایک دوسرے سے ملے گا بھی تو۔ نماز تو تم اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، خدا نے کہا ایک ساتھ مل کے پڑھو نا، ایک دوسرے کی خیریت لے کے نماز پڑھو گے تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ خدا وند عالم کو وہ بندگی پسند آتی ہے کہ جو سوشل ہو، خدا وند عالم کو وہ عبادت پسند آتی ہے کہ جو سوشل ہو۔ محلے والوں سے مل لیے، ہر دن مل رہے محلے والوں، کہا نہیں ابھی بھی کچھ لوگ چھوٹ رہے ہیں، کہا جمعہ مسجد ایک ہوگی، پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس میں سارے محلے اکٹھا ہو جائیں گے۔ کہا اب ہر مسجد میں تم جمعہ نہیں کر سکتے، کہا اس جامع مسجد میں کرو تاکہ وہاں سارے شہر کے محلے کے لوگ ایک جگہ آ جائیں، اب ایک دوسرے سے دیدار ہو، زیارت ہو، اجتماع ہو۔ خدا کو اجتماع پسند ہے، خدا کو اجتماع پسند ہے۔ کہ آپ جامع مسجد میں سب کے سب جمع ہو جائیں، اور معلوم اب سارے محلے کے لوگ اب یہاں اکٹھا ہو گئے جمعے میں، وہاں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کلچر ختم ہو گیا، پہلے خوب تھا، ہمارے یہاں پہلے عیدگاہیں بنی ہوتی تھی، آج بھی بنی ہیں لیکن یوز لیس ہے، کام میں نہیں آ رہی، لیکن پہلے یہ کلچر ڈیولپ کیا گیا تھا ہمارے بزرگوں کے تھرو، کہ عید کی نماز جو وہ اس عیدگاہ میں ہوتی تھی۔ ایک شہر میں تم 4 جمعے تو کر سکتے ہو، جو ڈسٹنس بتایا گیا اس پہ
لیکن عید کے لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ عیدگاہ میں جا کر پڑھو تاکہ سارا شہر جمع ہو جائے. اجتماعی کام ہے یہ. کام بزرگوں نے کیا تھا، لیکن ایک کام خدا نے بھی کیا ہے. خدا نے بھی ایک کام کیا ہے. آپ اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھ رہے تھے، اس نے سال میں ایک بار پوری دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے کہا ہے. حج اگر وہ خاص ایک مہینے میں واجب نہ کرتا اور یہ کہتا کہ جب جس کا جی چاہے تب جا حج ہی تو کرنا ہے نا، نہ خاص دن ہوگا اسی دن. کیوں اس دن؟ ہر قبیلے کے لوگ جاؤ، ہر شہر سے، ہر ملک سے، ہر زبان کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ان تمام رنگوں، نسلوں، ملک کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر بتاؤ کہ ہم سب توحید والے ہیں، رنگ و نسل والے نہیں ہیں. ہمارا اتحاد صرف خدا کے نام پر ہے. اور وہاں میں تم کو ایسا ایک جیسا بنا دوں گا، ایسا ایک جیسا بنا دوں گا کہ تم اپنی اپنی مسجدوں میں تو اپنے اپنے کلر کا لباس پہن کے آ سکتے ہو. وہاں پر لباس بھی سب کا ایک جیسا رکھوں گا تاکہ تم لباس کے ذریعے سے بھی کسی کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو، اور اس حیثیت سے پہچانو کہ جو بھی ہے وہ حج کرنے آیا ہے، خدا کی بندگی کرنے کے لیے آیا. جو فرمانے ہر جگہ خدا نے کو اجتماع پسند ہے. اجتماع پس یکسانیت، ایک نعرہ ہے سب کا. وہاں ہندوستان والے الگ نعرہ نہیں لگائیں گے، اللہم لبیک سب کہیں گے. افریقی بھی کہے گا اور امریکن بھی کہے گا، سب اللہم لبیک کہیں. سب کا نعرہ ایک ہوگا. نعرہ بھی ایک ہونا چاہیے، لباس بھی ایک ہونا چاہیے، کعبہ بھی ایک ہونا چاہیے. کعبہ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے؟ کعبہ کس کا ہے بھائی؟ نہیں مولانا، کعبے کے سلسلے سے ایسی کوئی بات نہیں کی. جب اصل سب کا ہے تو تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی نقلیں تمہاری کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے آگے کیوں لکھ دیتے ہو یہاں وہابیوں کا آنا منع ہے، یہاں شیعوں کا آنا منع ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے. اور جب خدا کا گھر ہے تو سارے خدا کے بندے ایک جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں. خدا ہم زبانی اعتبار سے بھی ہم کو ایک دیکھنا چاہتا ہے، لباس کے اعتبار سے بھی ایک دیکھنا چاہتا ہے، عمل کے اعتبار سے بھی ایک دیکھنا چاہتا ہے، بندگی کے اعتبار سے بھی ایک دیکھنا چاہتا ہے. اب آپ لوگ سب لوگ ایک آواز ہو کے ایک صلوات پڑھیں محمد. دوسری چیز بتا دوں، دوسری چیز مجالست العلماء. جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پہلی چیز نماز جماعت. میں نماز جماعت پہ ہی بولتا رہتا کل تک، لیکن مجھے نہیں بولنا ہے. ساری پوری حدیث آپ کو پہنچا دیں. آپ یقین جانیں اگر کل تک بولتا رہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تزیہ اوقات کر رہا ہوں. حق ہے نماز جماعت کا، حق ہے. رسول اکرم کہہ کے گئے ہیں کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے نماز بہت پسند ہے. انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں. رسول اکرم کا قول ہے، نماز سے محبت ہے رسول کو. ہمیں بھی ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے جن سے رسول کو محبت ہے. جو ہمارے مجالست العلماء بہت کم ہو گیا ہمارے یہاں. علماء کی ہم نشینی، مجالست الذاکرین نہیں ہے یہاں. یاد رکھیے گا، ذاکرین کے پاس ہم نشین ہونا نہیں ہے، خطبہ کے پاس نہیں، علماء کے پاس. علماء کی ہم نشینی. جبرائیل امین کہتے ہیں اگر علماء کی ہم نشینی ہم کو میسر ہو جائے تو میں انسان ہونا پسند کروں. انسانوں میں ایک ایسی چیز، علماء کی ہم نشینی میسر نہیں تھی فرشتوں کو، تبھی تو اس میں سے ایک شیطان بن گیا. تبھی تو شیطان بن گئے. علماء رہتے تو شیطان بننے نہیں دیتے. مجلسیں ہوتی رہتی تو کہاں سے کوئی شیطان بن جائے گا؟ ذکر ہوتا رہے گا، قرآن سنایا جاتا رہے گا، اہل بیت کی فرامین سنائے جاتے رہیں گے تو کوئی بہکے گا نہیں. مجالست العلماء، کیسے کیسے علماء گزرے ہمارے یہاں، کیسے کیسے. علامہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول کرے. کیا شخصیت تھی، اللہ اکبر، کیا شخصیت تھی، کیا گراں قیمت شخصیت تھی.
یہ بھی ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ لکھنے والوں نے پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی کتابیں دھول چاٹ رہی ہیں لائبریریوں میں۔ شیخ عباس قمی نے بڑی مختصر سی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے مفاتیح الجنان، جب سے لکھی ہے تب سے قرآن کے ساتھ رکھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ کارآمد کتاب، سب سے زیادہ کارآمد کتاب۔ کیسی کتاب لکھ دی؟ بیمار ہو گئے تھے آخری عمر میں، تو ان کا ایک شاگرد آیا ملنے کے لیے کہ میں مشہد جا رہا ہوں امام رضا کے روضے پر، تو بہت بیمار ہو گئے تھے، یعنی اٹھ نہیں پاتے تھے، چل نہیں پاتے تھے، تو وہ رونے لگے، گریہ کرنے لگے، کہنے لگے کاش میں بھی جا پاتا امام کے جوار میں۔ تو شاگرد نے برملا کہہ دیا کہ ہم لوگ مر بھی جائیں گے نا تو ہماری جگہ کوئی جائے گا نہیں، آپ نہ بھی جائیں تو آپ تو ہر انسان کے ساتھ اس حرم میں جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں جاتا جو جا کے وہاں امام رضا کی زیارت نہ پڑھے، سب پڑھتے ہیں نا۔ اس امام رضا کی زیارت کا کتابچہ مفاتیح الجنان سے لیا گیا ہے۔ کہا آپ تو ہر شخص کے ساتھ جا رہے ہیں، ہر زائر کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی زائر ایسا نہیں جو آپ کے بغیر چلا جائے، جا کے زیارت ہی تو پڑھے گا نا، زیارت آپ کی لکھی ہوئی کتاب سے پڑھے گا، آپ تو ہر شخص کے پاس ہیں۔ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں۔ آپ یقین جانیں وہ قومیں تباہ ہو گئیں کہ جنہوں نے اپنے علماء کا احترام نہیں کیا، وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ صرف علماء کے، ہمارے اہل بیت کا احترام نہیں کیا گیا، ہمارے اہل بیت جیسی نعمت کی ناقدری کی گئی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے کل ملک سبا آپ کو سنایا، میں نے کل قوم لوط کا قصہ آپ کو سنایا۔ مولائے کائنات 4.5 سال تک کوفے پر حاکم رہے۔ سلونی کا جو دعویٰ تھا وہ کوفے کے ممبر سے کیا تھا آپ نے، خطبات اکثر آپ کے کوفے کے ممبر کے ہیں، خطوط اکثر جو آپ نے اپنے عمرا کو لکھے ہیں وہ سب کوفے سے لکھے ہیں۔ اصل مولائے کائنات کا کے حوالے سے جتنے بھی خطبات اور مکتوبات یہ سب موصول ہوئے وہ اکثر کوفے سے ہیں، اکثر کوفے سے ہیں۔ جس کوفے میں 4.5 سال تک مولائے کائنات نے حکومت کی، ان کوفے کے لوگوں نے قدر نہیں کی اس نعمت کی، اور جب قدر نہیں کی تو حجاج ابن یوسف جیسے امیر کو جھیلنا پڑ گیا، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم اور سفاک ترین انسان کو جھیلنا پڑ گیا۔ 3 لاکھ مسلمانوں کا قاتل، مذاق ہے؟ علی کی قدر نہیں کرو گے تو ایسا ہی آدمی تمہارے اوپر حاکم ہوگا۔ نعمتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ علی کی قدر نہیں کی تو حجاج ابن یوسف جیسا سفاک ترین انسان ان کے اوپر حاکم ہو گیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں 3 لاکھ، تو آپ کیا 3 لاکھ مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد الرسول اللہ کہنے والے، 80,000 اس میں شیعہ تھے، 2,20,000 سنی تھے جن لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ منصور دوانیقی جیسے لوگوں کو حاکم بنا دیا گیا۔ جب تم نے اہل بیت کی قدر نہیں کی تو کیسے کیسے لوگ تمہارے اوپر حاکم ہو گئے۔ منصور دوانیقی مسلمانوں کے سروں کا میوزیم بنایا تھا، اس نے گردنیں کاٹ لیتا تھا اور گردنیں کاٹ کر رکھتا تھا اور اس کا میوزیم بنواتا تھا، لاکھوں سر تھے اس میں۔ حجاج ابن یوسف جناب قمبر تک کا قاتل ہے، جو مولائے کائنات کا غلام ہے، اس کا قاتل ہے۔ نعمتوں کی قدر جب انسان نہیں کرتا ہے تو پھر خداوند عالم ظاہر سی بات ہے کہ اس نعمت کو نقمت میں بدل دیتا ہے۔ نعمت میں نون کے بعد عین ہے اور نقمت میں نون کے بعد قاف ہے۔ نقمت کا مطلب عذاب ہوتا ہے۔ نعمتوں کی ناقدری نقمتوں میں بدل جاتی ہے۔ مولا کائنات نے دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پالنے والے ان گناہوں کو معاف کر دے جو عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہوتے ہیں، نقمت۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پالنے والے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔
نعمت آ رہی تھی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، نعمت خدا بند عالم نازل کرتا ہے، ملائکہ لے کر آ رہا ہوتا ہے، انسان ایک ایسا عمل کر لیتا ہے کہ خدا اس ملک کو روک دیتا کہ نہیں اب مت دینا، اب مت دینا. یہ نعمت اسی کو دینی تھی لیکن ابھی اس نے چغل خوری کر دی، ہٹا دو. کا اس کی جگہ ایک مصیبت دے دو اس کو. پہلے نعمت دی تھی، گناہ کیا، فوراً اس کو عذاب میں بدل دیا، عذاب میں بدل دیا. نہیں کہ اس نعمت کو روک لیا گیا، اسے عذاب میں بدل دیا گیا. خدا ایسے دن نہ دکھائے ہمیں، خدا ایسے دن نہ دکھائے کہ ہماری نعمتیں بھی نقمتوں میں بدل جائیں. کل انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا، باقی جو اور 5 چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات کروں گا، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کی نعمتیں نقمتوں میں بدل جاتی ہیں. کل جتنی جلدی ہو سکا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ سنتے چلیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں الذنوب التي تغیر النعم، وہ گناہ جو انسان کے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، ان میں سے پہلا گناہ یہ ہے البغی علی الناس، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، کسی کا حق مار جانا، کسی کے اوپر بھی ظلم کرنا، کسی کے اوپر. ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ ابو ذر تم تو رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو کچھ نصیحت کرو نا. جناب ابو ذر نے کہا خود پہ ظلم مت کرو. کہا خود پہ، معاف کیجیے گا، ابو ذر نے کہا کہ جو تمہیں سب سے پیارا ہو اس پہ ظلم مت کرو، جو تمہیں سب سے پیارا ہو اس پہ ظلم مت. کہا اپنے سب سے پیارے پر کون ظلم کرتا ہے؟ کہا تمہارے لیے سب سے پیارا کون ہے؟ کہا خود میں ہوں. کہا ہر انسان سب سے زیادہ اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد کسی اور سے محبت کرتا ہے. کہا اپنے اوپر ظلم مت. ظلم کہیں بھی ہوگا، آپ کہیں، بنی عباس کہاں گئے؟ بنی امیہ کہاں گئے؟ موجودہ دور کا صدام کہاں گیا؟ قذافی کہاں گئے؟ حسنی مبارک کدھر گئے؟ اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک جس نے حجاج ابن یوسف کیا ہوا؟ کہاں گئے؟ یزید کہاں گیا؟ ظلم کرنے والا کبھی باقی نہیں رہے گا، کبھی نہیں باقی رہے گا. جب بھی باقی رہے گا لعنتوں کے ساتھ باقی رہے گا. موجودہ زمانے کا ہٹلر، جو بھی ہٹلر کے نقش قدم پہ رہے گا لعنتوں کے ساتھ ہی زندہ رہے گا، باقی اچھے حرفوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. مجھے تعجب ہے اس زمانے میں بھی لوگ ہٹلر کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ ظلم کا انجام دیکھ لیا ہے کہ کیا ہے. وجہ فرمائے ظلم کرنے والا کبھی باقی نہیں رہتا. اور آخر میں حدیث سنا دوں آپ کی خدمت میں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، عبرت ہے دوستو یہ حدیث. اس حدیث کو کہیں لکھ لینا، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. جس دن مظلوم کا دن آئے گا نا ظالم کے اوپر، مظلوم کا بھی ایک دن آتا ہے نا، مولا کائنات فرماتے ہیں مظلوم کا جو دن آئے گا ظالم کے خلاف، وہ ظالم کے دن سے بہت زیادہ سخت ہونے والا ہے، بہت زیادہ سخت ہونے والا ہے. تم اگر آج کہیں پر حاکم ہو، تم آج کہیں پر منصب والے ہو، تم آج ذرا سا جانے جاتے ہو، تمہارے انڈر میں کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ پولیس والے آتے ہیں، کچھ لوگ تمہاری بات سن لیتے ہیں، کچھ تمہارا اثر و رسوخ ہے، تم نے اگر کسی چیٹی کے اوپر بھی ظلم کیا ہوگا نا تو یہ چیٹی قیامت میں تم سے بدلہ لے گی. اور جب چیٹی بدلہ لے گی تو تم نے جب ظلم کیا تھا تمہارے پیچھے سب انسپکٹر تھا، وہ چیٹی جب بدلہ لے گی تو اس کے پیچھے خدا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. ظالم کے دن سے زیادہ سخت مظلوم کا دن ہے، زیادہ سخت مظلوم کا دن. یعنی چنانچہ جتنے بھی حقوق ہیں ہمارے اپنی گردنوں پر، خدا کرے ان تمام حقوق سے ہم یہیں پر پاکیزہ ہو جائیں، تاکہ جب ہم میدان محشر میں جائیں تو کسی کے سامنے سرخرو ہوں یا نہ ہوں، اپنے امام حسین کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں. مجلسیں کم سے کم انسان کو پاکیزہ بنائیں، مجلسیں ایسی ہوں کہ انسان دوسروں کے حقوق ادا کرے، مجلسیں ایسی ہوں کہ انسان کی گردن پر کسی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حق مارنا
اہل بیت کے دشمنوں کا کام ہے۔ اہل بیت نے اپنا حق دے دیا ہے، کبھی کسی کا حق لیا نہیں، اپنا حق دے دیا ہے۔ اہل بیت کا حق مارا گیا، اہل بیت نے کبھی کسی کا حق لیا نہیں، ان کا حق مارا گیا، ان کے بچوں کا حق مارا گیا۔ چھوٹی سی روایت سناتا ہوں آپ کو، چھوٹی سی روایت سناتا ہوں۔ جبرائیل امین آئے رسول اسلام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک خبر سنانی ہے آپ کو۔ دو خبر ہے، لیکن خدا نے کہا ایسے وقت میں سنانا جب گھر میں رسول کے اور علی کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ رسول اسلام نے ایک مرتبہ گھر کی طرف دیکھا، کہا یہاں میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں، بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ پہلی خبر یہ ہے کہ خدا نے سلام کہا ہے اور سلام کر کے یہ کہا ہے کہ آپ کے بعد علی سے ان کا ظاہری حق چھین لیا جائے گا، تو آپ بھی صبر کیجئے گا اور علی سے کہیے گا کہ وہ بھی صبر کرے۔ اس کے بعد جب دوسری خبر سنائی نا تو دوسری خبر کا ریئیکشن کیا ہوا پہلے وہ سن لیجئے پھر خبر سناؤں گا۔ جب دوسری خبر سنائی تو راوی لکھتا ہے فوقع علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ جب دوسری خبر سنائی ہے جبرائیل امین نے تو روایت لکھتی ہے فوقع علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے اور گریہ برمانے لگے۔ آپ کو معلوم ہے کیا خبر سنائی تھی جبرائیل نے؟ جبرائیل نے یہ خبر سنائی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد صرف علی کا حق نہیں لیا جائے گا، علی کی نگاہ کے سامنے ان کی زوجہ کو تماچا مارا جائے گا۔ علی کی نگاہ کے سامنے، اللہ اکبر، خدا کسی غیرت مند انسان کو یہ دن نہ دکھائے، کسی غیرت مند انسان کو۔ دیکھیے غیرت ایک انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، ایک مرد کے لیے سب سے بڑی بات غیرت ہے کہ کوئی اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بیوی بچوں کو مارے۔ اللہ اکبر، سید سجاد کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جن اونٹوں پر بے حجاب بیویوں کو بٹھایا گیا تھا ان اونٹوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی۔ ایک غیور جوان کے لیے یہ کہاں سے قابل برداشت ہے، یہ کہاں سے قابل صبر ہے کہ وہ ان عماریوں کے مہار کو ہاتھ میں لیے ہوا ہے کہ جس میں ان کی مائیں بہنیں، جس میں ان کی پھوپھیاں بے ردا زنجیروں میں رسیوں میں بندھی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک غیور جوان کے لیے یہ کہاں سے برداشت ہو سکتا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں لٹا ہوا قافلہ جب کوفے میں آیا ہے تو ایک شخص ہے ابن عتیبہ نام کا جو کوفے میں کسی تجارت کے حوالے سے آیا ہوا تھا لیکن اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ تو اچانک اس نے دیکھا کہ کوفے کو سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے۔ اس نے بازار میں آ کے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، کوفے کو اتنا سجایا کیوں جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا کوئی تمہارے ہاں کوئی کلچر ہے، کوئی خوشی کی تاریخ ہے، کوئی عید ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں عید وید نہیں ہے، آج کچھ لوگوں نے یزید کے اوپر خروج کیا تھا، ان کے مردوں کو کربلا میں مار دیا گیا ہے، عورتوں کو اسیر کر کے یہاں لایا جا رہا ہے، ہم لوگ تماشا کرنے کے لیے آئے۔ ابن عتبہ کہتا ہے میں بھی تماشا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، میں بھی تماشا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ جب میں نے خواتین کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہروں پر اتنی ابہت تھی، اتنا جلال تھا کہ میں یہ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لوگ کیسے خوارج ہو سکتے ہیں کہ ان کے یہاں اتنی عصمت پائی جاتی ہے، ایسی طہارت پائی جاتی ہے، ایسا روب و جلال ہے ان کے چہرے پر۔ تو جو شخص سروں کو اٹھائے ہوا تھا نیزے پر، اس سے جا کر ابن عتیبہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ صرف عورتیں ہیں یا کوئی مرد بھی ہے؟ کہاں ایک مرد ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا، کہا ایک مرد ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ابن عتیبہ کہتے ہیں میں اس شخص کے پاس گیا جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا، زنجیر، توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔
ابن عتبہ کہتے ہیں جیسے ہی میں اس شخص کے سامنے گیا ہوں، اس سے پہلے کہ میں بات کرتا، میں کلام کرتا، وہ شخص مجھے مخاطب کر کے کہتا ابن عتبہ تم کوفے میں کیا کر رہے ہو؟ تم تو شام کے رہنے والے ہو۔ ابن عتبہ کہتا میرا بدن لرز گیا، یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا؟ کہتا یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ ایک مرتبہ ابن عتیبہ نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا آقا آپ کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ ابن عتیبہ میرے بابا کو کسی خارجی کو کربلا میں نہیں مارا گیا، میرے بابا حسین کو کربلا میں مارا گیا، یہ میرے بابا کا سر جزاکم ربکم، یہ میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ خدا کسی غیرت مند انسان کو یہ دن نہ دکھائے جس نے پوری زندگی بانٹا ہو۔ وہ ابن عتیبہ سے کہتا ہے ابن عتیبہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا 2000 دینار ہیں، آپ حکم فرمائیں۔ کہا ابن عتیبہ بازار سے کچھ چادریں لے آؤ، میری ماں بہنے میرے۔ امام کا چاہنے والا جاتا ہے، چادریں لے کر آتا ہے، چادریں لا کر دیتا ہے، اسیروں میں تقسیم کیا گیا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی چادریں بیویوں نے اوڑھی ہیں، ایک ظالم آتا ہے نیزہ لے کر چادروں کو چھیننا شروع کر دیتا، بیویاں پھر سے بے ردا ہو جاتی ہیں۔ ابن عتیبہ پھر امام کے پاس جاتے ہیں، امام سے کہتے ہیں کوئی اور حکم ہے؟ کہا ابن عتیبہ کچھ اور پیسے ہیں؟ کہا آقا 1000 دینار ابھی بچے ہوئے ہیں۔ کہا یہ لوگ جو سروں کو نیزوں پر اٹھائے ہوئے نا ان کو دے دو۔ کہا آقا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے یہ لوگ ذرا آگے چلے جائیں گے، لوگ کٹے ہوئے سروں کا تماشا کریں گے، کھلے ہوئے سروں کا تماشا۔ نبی ذاتیوں کے کھلے ہوئے سروں کا تماشا نہیں۔ ابن عتیبہ نے پیسے دے دیے، انہیں آگے بڑھا دیا، بس آخری جملہ سن لو۔ اتنے میں ابن عتیبہ نے دیکھا کہ کوفے میں کسی گھر کی